السلام نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارے دوست شیخ ندیم صاحب کا حکم تھا کہ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں اور تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اور آپ کو ہماری عظمت رفتہ کے جو نقوش ہیں جو دھندلاتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے۔ بر صغیر میں اصحاب الحدیث کی جو تاریخ ہے وہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا اسلام قدیم آیا ہے، اور اسلام کی آمد کے ساتھ ہی یہاں اصحاب الحدیث کی نقوش آ گئے۔ تاہم کچھ تقلیدی جمود کا عنصر بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے ہماری جو نقوش تھے وہ دھندلاتے چلے گئے وقت کے ساتھ۔ اس میں سرکاری معاملات بھی تھے، کیونکہ جو حکمران تھے وہ اہل حدیث طبقہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہمارے مسلک کی ابتدا ہو رہی ہے بر صغیر میں، اور بعض مخالفین جو ہیں وہ ہماری ابتدا میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے کرتے ہیں۔ تاہم یہ دونوں ہی باتیں میری نظر میں درست نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے قبل بھی خالص اصحاب الحدیث کا منہج رکھنے والے بزرگان یہاں گزرے ہیں۔ میں بر صغیر میں اصحاب الحدیث ایک مطالعہ، اس میں شاہ ولی اللہ سے قبل کے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ سے قبل ہمیں شیخ محمد بن طاہر پٹنی ایک بزرگ ملتے ہیں۔ یہ علاقہ گجرات سے تعلق رکھتے تھے، پٹن گجرات کا ایک مقام ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، المغنی ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اسی طرح موضوعات کے سلسلے میں بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ اس میں انہوں نے امام ابن تیمیہ کے بڑی کثرت سے حوالے دیے ہیں۔ پھر انہوں نے الفاظ حدیث کی شرح پہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے کئی مقامات پہ فقہ حنفی سے انحراف کرتے ہوئے اصحاب الحدیث کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد ایک بزرگ آتے ہیں قاضی نصیر الدین برہان پوری۔ برہان پور جو ہے وہ جنوبی ہند اور متوسط ہند کے درمیان ایک مقام ہے، میرے خیال سے مدھیہ پردیش یا مہاراشٹر میں آتا ہے۔ تو وہاں کے ایک بزرگ تھے قاضی نصیر الدین برہان پوری۔ یہ بڑے بے باک اور بالکل کھلے جو ہے اہل حدیث تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو کافی اذیتیں بھی سہنی پڑیں اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی طریقۃ السلف کے نام سے۔ یہ کتاب عام طور پہ اب دستیاب نہیں ہے، تاہم میرا گمان ہے کہ برصغیر کے ہندوستان کے پرانے جو کتب خانے ہیں وہاں یہ تلاش کی جائے تو مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے حوالے پرانی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ قاضی نصیر الدین برہان پوری کے حالات بھی میں نے تفصیل سے، اور انہوں نے جو مشکلات صحیح اصحاب الحدیث کا منہج اختیار کرنے کے بعد، وہ اصحاب الحدیث ایک مطالعہ والی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برصغیر میں حدیث کی طرف جس نے کام کرنے کی کوشش کی وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تاہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کا جو کام کیا وہ ان کی حنفیت کے زیر اثر رہا، تو وہ اصحاب الحدیث کے منہج پر نہیں تھے، اس لیے وہ حنفی نقطہ نظر سے انہوں نے حدیث کی خدمت کی۔ اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ تھوڑی توجہ لوگوں کی حدیث کی طرف ہوئی۔ پہلے بزرگوار جنہوں نے حدیث پہ جو کام کیا اور اصحاب الحدیث کے منہج پر کیا، محدثین کے مسلک کے مطابق کیا، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ اچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کام کافی بڑا ہے اور ان کے اثرات بہت گہرے بھی تھے اور بہت وسیع بھی تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس سے پہلے جتنے بزرگان ہیں ان کے کام ضرور ہیں لیکن وہ اس قدر وسعت نہیں اختیار کر سکے۔ اچھا، میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے معاصرین میں دو بزرگوں کا ذکر اور کروں گا۔ ایک ہیں شیخ محمد حیات سندھی، یہ ان کے معاصر تھے، لیکن یہ ان کا تعلق سندھ سے تھا، لیکن یہ سندھ میں نہیں رہے، یہ چلے گئے عرب دنیا میں۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ ان کے شاگرد بھی تھے۔ دوسرے بزرگ ہیں شاہ محمد فاخر زائر الہ آبادی، یہ الہ آباد ہے اتر پردیش میں ایک مقام ہے، وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی شیخ محمد حیات سندھی کے شاگرد تھے اور انہوں نے کھل کر جو ہے اصحاب الحدیث کا مسلک بیان کیا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بالکل معاصر بزرگ ہیں، اور ان کی کتاب بھی ہے رسالہ نجاتیہ، اور بھی 2-3 کتابیں ہیں تو وہ شائع بھی ہو چکی ہیں۔ اور ان کا جو پس منظر تھا وہ ایک خانقاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تاہم انہوں نے جو ہے وہ اصحاب الحدیث کا منہج اختیار کیا، مسلک اختیار کیا، اور اس کی کھل کے انہوں نے ذکر بھی کیا اس کا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے معاصرین میں ایک نام اور بھی آتا ہے، مگر وہ چھوٹے معاصر تھے، معاصر خرد کہہ لیجیے، وہ تھے مرزا مظہر جانے جانا دہلوی۔ یہ ان کا جانے جانا جو تھا یہ جانا تخلص تھا ان کا، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، شاعری کی ادب کی دنیا میں یہ کافی معروف بھی ہیں، تاہم انہوں نے بھی جو ہے وہ اصحاب الحدیث کا رجحان اختیار کیا اور ان کے مکاتیب میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 2 دور مانے جاتے ہیں۔ ایک ان کا صوفیانہ دور ہے جس پہ ان پہ تصوف کا کافی غلبہ تھا، اور اس کے بعد پھر جب وہ
ہجرت مکہ مکرمہ گئے، حدیث پڑھی شیخ ابو طاہر کردی سے، تو ان پر حدیث کا اثر کافی نمایاں ہوا، اور انہوں نے بوقت رخصت شیخ طاہر کردی سے کہا بھی کہ میں جو کچھ پڑھ کے جا رہا ہوں میں سب کچھ بھول گیا سوائے حدیث کے۔ تو انہوں نے حدیث کی جو خدمت کی وہ محدثین کے منہج کے مطابق کی، محدثین کے مسلک کے مطابق کی، اور آ کے موطا امام مالک کی 2 شرحیں لکھی جو بڑی معروف بھی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اور دوسری خدمت انجام دی۔ ان کی ایک کتاب حجت اللہ البالغہ ہے جو اسرار شریعت پہ بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے تقلید کے رد میں بھی کتابیں لکھیں، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، یہ ان کی بڑی اہم کتاب ہے، اور اسی طرح ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کے جو یہ رجحان تھا یہ ان کی شاگردوں کے ذریعے مزید پروان چڑھا۔ اچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک بڑا ریوائول والا کام یہ کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے تراجم کے ملتے ضرور ہیں لیکن عوامی نہیں تھے، تو شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس بات کو اس دور کے بعض کیا کہنا چاہیے کہ قلیل العقل لوگوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین سمجھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے کیسے کر دیا، تو اس کی بنیاد پر ان کے ہاتھ بھی توڑے گئے تھے۔ تو یہ ایک المناک واقعہ رہا، لیکن بہرحال ان کا یہ کام تھا، اور اس کام نے قرآن فہمی کے دروازے کھولے، لوگوں کو قرآن پاک سے براہ راست منسلک کرنے کی یہ ایک بہت عظیم کاوش تھی جو ان کی طرف سے آئی، اور قرآن سے بھی ان کی جو وابستگی تھی وہ بہت بڑی تھی، اور اللہ رب العزت نے خود خانوادہ ولی اللہ دہلوی سے خدمت قرآن کا بھی ایک بہت بڑا کام لیا۔ تو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے، انہوں نے تفسیر فتح العزیز لکھی، اور یہ بھی ایک بڑا علمی کام تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے دور میں جو بڑے بڑے کام کیے ان میں رد تشیع والا کام بھی تھا۔ تحفہ اثناء عشریہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس پہ انہوں نے کام کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے والد کے پیٹرن پہ نہیں چل سکے، اس کی کچھ وجوہات یہ تھی کہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد وہ قبولیت عوام کے فتنے میں پھنس گئے، یہ مولانا آزاد کی رائے ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے خدمت تو انجام دی حدیث کی، اور ان کا رجحان تھا اس طرف، تاہم انہوں نے کھل کر اس طرح جتنا ان کے والد چلے گئے وہ خود اتنا نہیں جا سکے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے کے بھی شاگردوں کا حلقہ بہت بڑا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ترتیب زمانی کی وجہ سے ان کو افراد زیادہ ملے، تو شاہ ولی اللہ سے بھی بڑا حلقہ ان کا بنتا گیا، ہمیں ان کے کافی شاگردوں کے نام ملتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھتیجے شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب دور آتا ہے تو یہ ایک بہت ہی انقلابی دور ہوتا ہے، اور برصغیر میں اصحاب الحدیث کی تاریخ کا ایک درخشاں باب کھل جاتا ہے، واہ ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے جتنے بھی پردے تھے ان سبوں کو گرایا، اور بالکل کھل کر کے بہت واضح لفظوں میں توحید کو بیان کیا۔ اس سے پہلے برصغیر میں اتنے واشگاف الفاظ میں، اتنے واضح اور نمایاں الفاظ کے ساتھ توحید کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے تقویۃ الایمان لکھی جو کہ معروف ہے، اور تقویۃ الایمان کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے جو کہ ایک حنفی عالم تھے کہ تقویۃ الایمان سے تقریباً 1,00,000 لوگوں کی ہدایت ہوئی۔ واللہ عالم بصواب، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں روز اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید نے اصحاب الحدیث کا منہج بھی اختیار کیا، اعمال میں بھی، عقائد میں بھی، فروع میں بھی، اصول میں بھی۔ تو ان کی جو کتابیں ہیں اس پہ واضح طور پہ موجود بھی ہیں۔ رفع دین کے اسبات پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ مگر آپ جانتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہے وہ مجاہدانہ ذوق اور جذبات سے لبریز تھے، تو لہٰذا وہ جہاد کی غرض کے ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو ان کا علمی کام دورانیہ جو ہے وہ بہت مختصر تھا لیکن انتہائی پر اثر تھا۔ اگر ہم ان کے دورانیہ کو اور ان کے اثرات کا جائزہ لیں تو برصغیر میں وہ اپنے انداز کی سب سے بڑی شخصیت بنیں گی، کیونکہ ان کا دورانیہ بہت مختصر تھا، اور ان کا کام اور ان کے جو اثرات تھے وہ بہت غیر معمولی اور بہت زیادہ وسیع جہت تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت کے بعد، اور ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں برصغیر کی تاریخ میں تحریک مجاہدین کا ایک پورا دور شروع ہوتا، اور تحریک مجاہدین میں ابتداءً حنفی بھی تھے اور اہل حدیث حضرات بھی تھے، لیکن بعد میں اس کا زیادہ بار جو ہے وہ اہل حدیث طبقے پہ پڑا۔ اور شاہ اسماعیل شہید کے جو بڑے بڑے شاگرد تھے ان میں مولانا ولایت علی صادق پوری کا نام بڑا نمایاں ہے، مولانا محمد علی رامپوری، مولانا نے بڑی تکلیفیں سہیں، اور ان کی باقاعدہ تبلیغی دورانیہ بھی ہے۔ جیسے مولانا ولایت علی صادق پوری اور مولانا محمد علی رامپوری، ان دونوں نے جنوبی ہند میں جا کر کے تبلیغ و اشاعت کی اور اس میں خدمت انجام دی۔ اب میں جنوبی ہند کی بات آ گئی تو میں ایک اہم بات آپ لوگوں کو اور عرض کرتا چلوں کہ برصغیر کے اندر جو انگریزوں کے خلاف باقاعدہ مستحکم بغاوت ہوئی، اس کے خلاف جو جد و جہد ہوئی، اس میں ایک نام ملتا ہے نواب مبارز الدولہ کا۔ یہ نواب مبارز الدولہ جو تھے وہ حیدرآباد دکن کے جو
خاندان سے جو رئیس خاندان تھا، یعنی امیر خاندان تھا، نواب خاندان، اس کے تعلق رکھتے تھے، اور نظام حیدرآباد دکن کے بھائی تھے، اور یہ مولانا ولایت علی کے زیر اثر جو تھے آ گئے تھے، ان سے بیعت بھی تھے، اور اس طرح ان کا تعلق بھی سید احمد شہید اور تحریک مجاہدین کے خاندان سے تعلق سے جڑ جاتا ہے۔ انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے نظر بند بھی کر دیا تھا، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال ایک جدوجہد تھی جو انہوں نے کی تھی، اور اس کے حوالے سے حیدرآباد دکن کا ان کو ایک باغی شہزادہ کہا جاتا ہے۔ اس پہ کچھ چیزیں ملتی ہیں تحریری طور پر، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تو اس پر ایک کتاب کی شکل میں بھی کچھ منظر عام پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ تو نواب مبارک الدولہ کا ذکر یہ ضمن آ گیا۔ تم سید احمد شاہ اسماعیل شہید کے فکر سے تعلق رکھنے والے اور جو افراد تھے ان میں ایک تھے مولانا عنایت علی صادق پوری، یہ مولانا ولایت علی کے بھائی تھے۔ انہوں نے بنگال کا علاقہ منتخب کیا، وہاں انہوں نے بڑی خدمت انجام دی، اور آج آپ کو ایک اہم بات یہ عرض کروں کہ بر صغیر میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہل حدیث اگر کسی جگہ پائے جاتے ہیں تو وہ بنگال ہے۔ آج بھی مشرقی اور مغربی بنگال کی آبادی ملا لی جائے تو دوسرے نمبر پہ پنجاب آتا ہے، تو پہلی نمبر کی جو آبادی ہے وہ بنگال ہے، اور وہاں بنگال کے جو اہل حدیث حضرات تھے انہوں نے تحریک مجاہدین میں بہت ایک صدی کی قریب بہت قربانیاں بھی دی ہیں، اور گرفتاریاں بھی ان کی ہوئی ہیں، اور ایک رپورٹ جو انگریزی رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 1 لاکھ بنگالی مسلمانوں کو پھانسی بھی چڑھایا گیا تھا تحریک مجاہدین کے باب میں۔ تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں، اور انگریزوں نے بہت ظلم کیا، بڑے بڑے خاندان تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ تو بہرحال یہ ان کی قربانیاں رہی ہیں، ہماری تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے جس کا ذکر کم ہوتا ہے لیکن ہونا چاہیے۔ خود علماء صادق پور کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ انگریزوں نے ان کے بزرگوں کو گرفتار کر کے کالا پانی بھیجا، اور ان کا خاندانی قبرستان جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا، اور ان کی جائیدادیں ضبط کر دی گئیں۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے لوگ تھے، انہوں نے صاحب حیثیت لوگ تھے، تو انہوں نے اپنی دولت، اپنی زندگی، سب کچھ جو ہے دین کی راہ میں وقف کی، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس ایک خاندان نے جو ہے تقریباً 125 سال جو ہے وہ یہ قربانیوں کا سلسلہ ان کا چلا ہے، اور انہوں نے تحریک جہاد کی جو ہے زمام قیادت سنبھالی ہے۔ اب ہم دوبارہ حدیث کے رجحان کی طرف آتے ہیں۔ تو شاہ اسماعیل شہید کی خدمت کیونکہ ایسی نہیں تھی کہ اس کو 2 لفظوں میں بیان کی جائے، تو تھوڑا گفتگو بڑھ گئی۔ شاہ اسماعیل شہید کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہلی میں مسند بیٹھنی تھی وہ شاہ محمد اسحاق دہلوی کی تھی۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے تھے۔ شاہ اسحاق دہلوی کا دورانیہ تدریس بھی اچھا رہا، اور ان کی خدمت حدیث بھی ہے، اور وہ بڑے پائے کے محدث بھی تھے۔ سر سید احمد خان نے ان کا ذکر بھی کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ تاہم وہ بھی فقہ حنفی کے زیر اثر ہی رہے، بہت زیادہ کھل کے انہوں نے بات نہیں کی۔ شاہ اسحاق دہلوی کے پاس سید نذیر حسین محدث دہلوی پہنچے، اور سید نذیر حسین دہلوی محدث دہلوی نے جو ہے اصلاً انہی سے حدیث پڑھی ہے، اور یہ حدیث پڑھنے کا دورانیہ جو ہے تقریباً 13 برس رہا ہے۔ اب ہم شاہ اسحاق دہلوی کے بعد جو ہے موضوع گفتگو جو ہے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ لاتے ہیں، اور ضروری ہے کہ تھوڑا سا ان کا تعارف کرایا جائے آپ لوگوں سے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی 1220 ہجری بمطابق 1805 میں ریاست بہار اس کا ایک قصبہ تھا سورج گڑھ۔ تو میں کہوں گا کہ سورج گڑھ سے وہ سورج طلوع ہوا جس کی نیر تابان نے پورے عالم اسلام کو منور کر دیا۔ تو یہاں وہ پیدا ہوئے تھے، یہاں ان کا خاندان تھا، اور ایک سادات گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ تقریباً 17 برس کی عمر ہوئی ہوگی کہ ان کو اعلیٰ تعلیم کا شوق دل میں پیدا ہوا، اور وہ سب سے پہلے اپنے ایک دوست کے ہمراہ جو ہے وہ پٹنہ پہنچے۔ پٹنہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری تاریخ میں تحریک جہاد کا ایک بہت اہم مرکز رہا ہے۔ اس زمانے میں سمجھیں اس مرکز کی ابتدائی شکل تیار ہو رہی تھی۔ جس وقت یہ پہنچے تو خوش نصیبی سے اسی وقت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ وہاں پہنچا، وہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو شاہ اسماعیل شہید کی مختصر سی صحبت جو ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی کو حاصل ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ تو شاہ اسماعیل شہید کی جو نگاہ تھی یا جو ان کی مختصر صحبت تھی وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی زندگی پہ پوری زندگی اس پہ غالب رہی، اور شاہ اسماعیل شہید کے اثرات، ان کی فکر، ان کا منہج ہے وہ نوجوان نذیر حسین کے دل میں جو ہے نا اس نے گھر کر لیا، اور میاں نذیر حسین کے دل میں مزید تعلیم کا جذبہ پیدا ہوا۔ اب میاں نذیر حسین جو ہے وہاں سے نکلے، اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حدیث پڑھیں گے اور دہلی جاتے ہیں۔ تاہم جب وہ سفر کا دورانیہ کافی طویل ہو گیا، تو میری جو کتاب ہے تذکرہ نظیریہ، اس میں ہم نے میاں نذیر حسین کی زندگی کے ہر باب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ان کے دوران سفر کو بھی بیان کیا ہے، اس کے طوالت کو بھی بیان کیا ہے، تو کیونکہ وہ اس کو اسکپ کر کے ہم دہلی چلتے ہیں۔
تو شاہ عبدالعزیز کے پڑھنے کی خواہش لیے وہ دہلی پہنچے، لیکن راستے ہی میں ان کو خبر ملی کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہو چکا۔ تاہم میاں نذیر حسین دہلوی کو اعلیٰ تعلیم اور حدیث پڑھنے کا شوق اتنا زیادہ راغب ہو چکا تھا، دل میں غلبہ آ چکا تھا کہ انہوں نے اپنا سفر چھوڑا نہیں، وہ دہلی پہنچے۔ دہلی پہنچ کر انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تو نہیں رہے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ان کی جانشین، ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے حدیث پڑھیں گے۔ لیکن جب میاں نذیر حسین دہلی پہنچے تو وہ اس وقت ایسی علمی استعداد نہیں رکھتے تھے کہ ان کی درس میں براہ راست شریک ہو سکیں، چنانچہ انہوں نے وہاں اس زمانے میں مختلف اساتذہ سے مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھی۔ خود ان کے ایک استاد تھے مولانا عبدالخالق دہلوی، یہ بھی شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد تھے اور ایک بڑی مسجد کے محتمم بھی تھے، اور دہلی کے بڑے علماء میں ان کا شمار بھی ہوتا تھا۔ تو شاہ سید نذیر حسین دہلوی نے سب سے پہلے ابتداءً انہی کے پاس قیام کیا، انہی سے تحصیل علم کیا، اور پھر اس کے بعد وہ شاہ اسحاق دہلوی کے ان کی براہ راست درس میں شریک ہونے لگے۔ شاہ اسحاق دہلوی کے بعد میاں صاحب نے جو پڑھنے کا طریقہ بنایا تھا وہ ایسا تھا، اور خود شاہ اسحاق دہلوی نے لکھا بھی ہے کہ سمعت منی احادیث کثیرہ، کہ انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ حدیثیں کثرت سے سنی ہیں، انہوں نے بے شمار حدیثیں پڑھیں، اور 13 برس کا دورانیہ ایک بہت طویل دورانیہ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 1 سال صحیح بخاری شیخ سے پڑھ لی تو آپ محدث بن گئے، دراصل اس میں صرف محدث 1 سال پڑھ لینے سے نہیں بن جاتا ہے، یہ آپ کی قلبی وابستگی حدیث سے جڑ جائے، آپ پڑھیں، مسلسل پڑھیں اور پڑھتے ہی چلے جائیں، تب کہیں جا کے آپ محدث کا درجہ حاصل کر سکیں گے، اور اللہ آپ سبوں کو علم حدیث کا درخشاں آفتاب بنائے۔ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی نے شاہ اسحاق کے پاس کثرت سے پڑھا، صبح و شام پڑھا، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ کتابوں میں ان کے سوانح حیات میں ملتی ہیں۔ شاہ اسحاق دہلوی جب شاہ اسحاق دہلوی کے دوران ایک میں اور ذکر کروں گا کہ میاں نذیر حسین کے پاس اس زمانے میں بہت سارے فتاوے آیا کرتے تھے شاہ اسحاق کے پاس، تو وہ اپنے شاگردوں کو دیتے تھے کہ آپ ان کے جواب دیں، تو اکثر وہ فتاوے میاں نذیر حسین کے پاس بھی آتے تھے، اور میاں نذیر حسین اپنے اسلوب میں دیا کرتے تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ کہہ لیجیے معاشرتی اس وقت فقہ حنفی سے بغاوت کا رجحان پایا جاتا تھا۔ تو شاہ اسحاق دہلوی نے ایک دفعہ خوش ہو کے ان کو کہا بھی تھا کہ بچہ بڑا ہونہار ہے، اس میں وہابیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو خیر یہ ایک تعریفی جملہ تھا، ہمارے ہاں آج وہابی کسی بھی معنوں میں استعمال کیا جائے، لیکن ان کا جو اسلوب تھا، ان کا جو مقصد تھا، اس میں جو الفاظ پوشیدہ تھے وہ یہی تھے۔ تو سید نذیر حسین میں یہ زمانے طالب علمی سے ایک رجحان تھا، اور اس کی وجہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تھی، اور جب وہ دہلی بھی آئے تھے تو اس وقت شاہ اسماعیل شہید تو نہیں تھے، لیکن ان کے متعلقین، ان کے شاگردوں کی ایک تعداد بہرحال دہلی میں موجود تھی، اور میاں نذیر حسین کے روابط ان بزرگوں کے ساتھ رہے تھے۔ تو شاہ اسحاق دہلوی کی حنفیت کے باوجود میاں نذیر حسین کا ذوق حدیث جو ہے اور ذوق وہابیت پروان چڑھتا رہا، اور شاہ اسحاق نے ایک گونا طریقے سے ان کی تائید ہی کی، اور اس کو استاد کی نظر سے چیزیں پوشیدہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ 1258 ہجری میں شاہ اسحاق دہلوی نے ہجرت مکہ کا ارادہ کیا، اور مستقل طور پر ہندوستان چھوڑ کر کے وہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو جانے کے بعد جو ہے برصغیر کی جو بالخصوص دہلی کی جو علمی مسند تھی وہ خالی ہو چکی تھی، اور وہاں کوئی بڑا عالم موجود نہیں تھا۔ اس وقت پھر میاں نذیر حسین دہلوی، گو کہ میں یہاں عرض کر دوں کہ میاں صاحب کی تدریس کا سلسلہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، تاہم میاں صاحب نے اس کے بعد جو ہے باقاعدہ حدیث کی تدریس شروع کی اور اپنا درس حدیث کا آغاز کیا۔ تو میاں صاحب کا اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کی درس حدیث کو ایک غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ شاہ اسحاق دہلوی کے بعد دہلی میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اس خلا کو پر کر سکتا، تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اس خلا کو پر کروایا، اور انہوں نے حدیث کا درس دیا، اور وہ اس اعلیٰ پیمانے پہ لے گئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، گو کہ ادباً بہرحال وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے استاد سے ہی ان کا بڑا حلقہ درس بنا۔ اور میاں نذیر حسین کا درس کا دورانیہ ہے وہ 60 برس سے کچھ زائد ہے، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے اپنی زندگی کے آخری برسوں تک درس حدیث دیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایک طویل عمر عطا کی۔ 1220 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 1320 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ہجری لحاظ سے انہوں نے پورے 100 سال ملے، اور میں آپ کو عرض کروں گا کہ انہوں نے وقت کو قطعاً برباد نہیں کیا، اور اس کا جو صحیح ترین مصرف تھا وہ لیا۔ تو اصحاب الحدیث کی تاریخ ہماری سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو سید نذیر حسین کی تدریس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ اچھا، ان کی تدریس کی بھی 2-3 ہم دورانیہ بناتے ہیں۔ ایک ہے 1857 سے قبل کا دورانیہ، اس میں ان کے چند شاگرد ملتے ہیں ہمیں،
اور آپ جانتے ہیں کہ 1857 میں ہماری علمی تراث بہت ضائع ہوئی، بہت ساری چیزیں اب ہمیں دستیاب نہیں ہوتی، تو لہٰذا زیادہ نام تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن بہرحال کچھ نام ملتے ہیں۔ آپ کے پنجاب میں ایک بزرگ جن کا غزنوی خاندان کا فیض بہت پھیلا ہے، مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1857 کے عین ہنگاموں کے دوران جو ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے اکتساب علم کر رہے تھے اور حدیث پڑھ رہے تھے، اور صحیح بخاری کا درس چل رہا تھا۔ تو انہوں نے لکھا بھی ہے کہ گولے پھٹتے تھے اور ان کی مسجد میں آ کے گرتے تھے، اور یہ بے فکر ہو کے وضو کیا کرتے تھے۔ تو خیر یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، عارف باللہ تھے، ان کا تقویٰ طہارت بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ تو خیر ان کی بخاری مکمل نہیں ہوئی، اور یہ ہنگامی حالات کی وجہ سے ان کو دہلی چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو یہ اسی زمانے کے تھے۔ اسی طرح حافظ محمد لکھوی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ، اور کچھ قرائن ایسے ہیں کہ انہوں نے 1857 سے پہلے ہی کچھ استفادہ کیا تھا۔ تو یہ دو چار بزرگ ہیں۔ ملا صدیق پشاوری کا ایک نام ملتا ہے کہ انہوں نے 1857 سے قبل میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے علم حاصل کیا۔ اچھا 1857 کے بعد جو ہے وہ اب مزید دہلی اجڑ گئی تھی، اور بہت سارے لوگ جو تھے ان کیفیت بدل گئی تھی۔ اس وقت میاں نذیر حسین نے جو ہے وہ، اچھا آپ کے علم میں یہ بھی اچھی طرح سے ہوگا کہ میاں نذیر حسین کی تدریس جو ہے وہ اورنگ آبادی مسجد میں ہوا کرتی تھی 1857 سے پہلے۔ اورنگ آبادی مسجد جو ہے وہ ایک بڑی شاہی مسجد تھی، کیونکہ اس کو جہاں تک تاریخ میں آتا ہے سلطان نور الدین جہانگیر کی بیگم نے بنایا تھا۔ بعض لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر کا بھی اہلیہ لکھا تھا، تو وہ اورنگ آباد سے تعلق رکھتی تھی، تو انہی کے نام پر وہ اورنگ آبادی مسجد کہلاتی ہے۔ تو ایک بڑی عظیم شان مسجد تھی، وہاں ان کی تدریس جاری تھی۔ انگریزوں نے دہلی میں تسلط کے بعد جو بڑے کام کیے، یعنی فسادی کام کیے، ان میں یہ کیا کہ جو اپنی منتقمانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا، ان میں یہ اورنگ آبادی مسجد بھی تھی، تو اس کو صفحہ ہستی سے اس نے مٹا دیا۔ تو میاں نذیر حسین نے پھر پھاٹک حبش خان، دہلی میں ایک مقام ہے، وہاں پہ ایک مسجد تھی، وہاں پہ انہوں نے اپنے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اچھا یہ مسجد ان کے نام سے مشہور ہوگا کہ مسجد میاں صاحب کہلاتی ہے، مسجد و مدرسہ میاں صاحب، آج بھی اس کا یہی نام ہے۔ اور آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو یہ مسجد مدرسہ جو ہے ایک تنگ اور گلی میں ہے، لیکن اس چھوٹی سی گلی میں ایک بہت بڑا محدث بیٹھ کر کے اس نے حدیث کی ایک ایسا روشن چراغ جلایا جس نے پورے عالم اسلام کو منور کیا اپنی روشنی سے۔ تو سید نذیر حسین کا جو مقامی تدریس تھا وہ بدل گیا، اور وہ یہاں پہ چلے آئے۔ 1857 کے بعد ان کی درس حدیث کو غیر معمولی شہرت ملی، اور اس کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ان کا ایک تو اسلوب تدریس بالکل مختلف تھا۔ ہمارے یہاں اس سے پہلے حدیث کے اس اسلوب میں درس و تدریس نہیں ہوتی تھی، یا تو فقہ حنفی کے زیر اثر ہوا کرتی تھی، یا پھر وہ بہت مختصراً دور حدیث کے طرز پہ ہوا کرتی تھی۔ تو میاں صاحب کا جو درس حدیث تھا وہ اس اسلوب سے بالکل مختلف تھا۔ اب حدیث کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اور وہ دو چار حدیثیں پڑھ کے پوری کتاب کی سند نہیں دی جاتی تھی۔ تو اس چیز نے خود حنفیوں کو بڑا متاثر کیا، اور وہ بڑی کثرت سے میاں صاحب کے پاس آئے۔ تو میاں صاحب کی کئی بڑے اور کبار تلامذہ ایسے ہیں جو حنفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور میاں صاحب کی صحبت میں رہ کر کے وہ اہل حدیث ہو گئے، یا میاں صاحب کی صحبت کا کافی حد تک یا کسی قدر اثر پڑا، وہ بھی ان اسباب میں بن گیا کہ ان کی منہج کو بدلنے کا باعث بنا۔ میں چند ایک نام لے لیتا ہوں۔ آپ نے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پہلے صدر بھی تھے۔ یہ ایک حنفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، گو کہ یہ اہل حدیث پہلے ہی ہو گئے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے میاں صاحب کی صحبت اختیار کی۔ پھر ایک بزرگوار ہیں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میاں صاحب کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، یہ بھی حنفی تھے، یہ اہل حدیث ہوئے۔ پھر ایک عالم دین ہے مولانا محمد سعید بنارسی، یہ آپ کے گجرات پنجاب کے ایک مقام ہے، تو وہاں سے تعلق رکھتے تھے، یہ ہندو یا سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے جو ہے اہل حدیث مسئلہ کا اختیار کیا، اور یہ پہلے دارالعلوم دیوبند گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا، وہاں ان کو کچھ تلخی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے بعض سوالات کیے حدیث کے حوالے سے، تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ پھر دہلی آئے، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے انہوں نے استفادہ کیا، اور میاں نذیر حسین کی صحبت میں یہ اہل حدیث بھی ہے، اور پھر انہوں نے بھی بڑے خدمت انجام دی۔ تو میاں صاحب کی شاگردوں کا ایک تو یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، اور اس اسلوب نے جو ہے لوگوں کے اذہان کو، قلوب کو متاثر بھی کیا، اور لوگ جو ہے وہ اصحاب الحدیث کے منہج سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ پھر میاں صاحب کے پاس بہت سارے حنفی علماء بھی پڑھنے کے لیے آئے، میں چند ایک نام اس کے بھی لیتا ہوں، جیسے پیر مہر علی شاہ گولروی، یہ بہت مشہور و معروف بزرگ ہیں، آپ کے پنجاب کے خانقاہ نشین ہیں۔ تو ایک حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی میاں صاحب کے پاس حدیث پڑھی، اب کتنی پڑھی دورانیہ کتنا تھا، لیکن بہرحال وہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اسی طرح ایک تھے شاہ محمد سلیمان پھلواروی، یہ انہوں نے بہار سے تعلق تھا ان کا، اور پھلواری شریف جو ہے نا ایک مشہور جگہ ہے خانقاہیوں کی، تو وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھا، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ
اہل حدیث بھی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ معیار الحق جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی کتاب ہے اور رد تقلید میں ہے، اس پہ ان کی تقریر بھی ہے۔ تو اس طرح کئی لوگ ہیں جو حنفی تھے، میاں صاحب سے وہ پڑھ کے گئے اور کچھ اثر بھی لیا، اور کسی کا اثر دیر پا رہا، کسی کا وقتی رہا، لیکن بہرحال میاں صاحب کے اسلوبی تدریس کی جو ندرت تھی اس نے لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور لوگ ان سے منسلک ہوتے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی زندگی کے کچھ اور ابواب بھی ہیں، کچھ اور باب بھی ہیں، اس کو بھی بیان کیا جائے۔ میاں صاحب اپنے زمانے کے، اور اچھا میاں صاحب کا جو دور تھا وہ عہد استعماریت کا دور تھا، انگریزوں کا غلبہ تھا اور شدید غلبہ تھا اور سخت جبر کا دور تھا اس وقت۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے ان حالات میں حکیمانہ اسلوب اختیار کیا، بصارت سے زیادہ بصیرت سے کام لیا۔ تو انہوں نے وقت کے فتنوں پہ بھی نظر رکھی اور عہد کے جو مسائل تھے اس پہ بھی ان کی نظر تھی۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں مشنریز کا سلسلہ شروع ہوا۔ مشنریز کہتے تھے کہ جو عیسائی حضرات تھے انہوں نے اپنے تبلیغی مشن جاری کیے اور ان کو برصغیر میں سرکاری سرپرستی میں بھیجا جاتا تھا اور وہ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے اس پہ بھی نظر رکھی، اور ہمیں 1857 سے قبل ایک مناظرے کا ذکر بھی ملتا ہے جو ایک پادری سے میاں نذیر حسین نے کیا۔ اسی طرح اس زمانے میں ہندو مذہب ظاہر ہے ہندوستان میں اس کا بہت بڑا غلبہ رہا، تو ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے ہندو مذہب کے خلاف کافی کام کیا، ہندوؤں میں تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ ہمیں مکاتب نظیریہ میں ایسے مکاتب بھی ملتے ہیں جس میں بعض ہندوؤں نے اسلام قبول کیا میاں صاحب کی صحبت سے، تعلق سے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ میاں صاحب نے اسلام قبول کروا کے ان کو چھوڑ دیا، ان پہ توجہ بھی دی، بعض کو پناہ بھی دی، اپنے پاس رکھا بھی۔ جیسے ایک بہت بڑے عالم دین کا نام لوں گا، مولانا عبید اللہ پائلی۔ اب آج لوگ آپ نہیں جانتے ان کو، لیکن انہیں رد ہندو مت میں بہت بڑی خدمت انجام دی۔ ان کی ایک کتاب یہ تحفۃ الہند کے نام سے، یہ جو تحفۃ الہند ہے مولانا عبید اللہ سندھی اسی کو پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، اور اس کتاب نے بہت سارے ہندوؤں پہ اسلام کا اثر ڈالا اور تبدیلی مذہب کا سبب بنے۔ اور اس کی بھی ایک لمبی چوڑی فہرست اس کتاب کے آخری جو دوسرا ایڈیشن چھپا تھا اس میں ان کے نام بھی ذکر کیے گئے، کون کون لوگ اس کتاب کو پڑھ کے یا اس کے مصنف کے تعلق جوڑ کر کے وہ اہل حدیث یا مسلمان ہوئے۔ تو مولانا عبید اللہ پائلی جو تھے وہ بھی میاں نذیر حسین کے شاگرد بھی تھے، اور ہندو مذہب کے حوالے سے جو وہ بڑا عظیم الشان کام کر رہے تھے اس کی مکمل سرپرستی کہہ لیجیے، تعاون کہہ لیجیے، وہ میاں نذیر حسین کا ان کو حاصل تھا، اور اس حوالے سے گفتگو جاری رہتی تھی۔ تو یہ ایک وقت کا اہم مسئلہ تھا جس پہ میاں صاحب نے توجہ دی۔ پھر وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور وہ فتنہ بھی سرکاری سرپرستی میں پیدا ہوا، یعنی قادیانیت کا فتنہ۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں نے اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے، اور آپ سب واقف ہوں گے شاید، کہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی تینوں ہی طبقات یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ ہم نے دیا۔ اچھا، یہ ایک بحث ایسی ہے کہ چلتی ہی رہے گی اور تینوں طبقہ یہ کہتا ہی رہے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑھ کر، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خواہ کس نے دیا ہو، لیکن سب سے بڑھ کر جو کام تھا وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا تھا، کیونکہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا جو فتویٰ تھا وہ متفقہ فتویٰ تھا۔ تو اولین متفقہ فتویٰ جو رد قادیانیت میں قادیانی کی تکفیر میں دیا گیا، اس کے مفتی اعظم سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کی تائید جو ہے وہ غیر حدیث حضرات نے بھی کی، دیوبند اور سہارنپور والوں نے بھی کی، مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی دستخط کیے۔ تو اچھا، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ خود میاں نذیر حسین دہلوی ہی کے قلم میں وہ طاقت تھی کہ وہ ایک متفقہ فتویٰ دے سکتے تھے اس عہد کی تاریخ میں، کیونکہ جتنے بھی جو وسعت ان کی شاگردوں کی تھی، جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی ایک بڑے عالم تھے حنفی مسلک کے، اور ان کا حلقہ درس بہت بڑا تھا، لیکن ان کے حلقہ درس میں جتنے بھی طلبہ تھے 99% حنفی ہی تھے۔ لیکن میاں صاحب کے درس کی خوبی یہ تھی، وسعت یہ تھی کہ اس میں حنفی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، ہر مسلک، ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے، سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقات کے لوگ تھے۔ تو یہ ان کے قلم میں طاقت تھی کہ ان کا ہی فتویٰ جو ہے وہ ایک متفقہ فتویٰ بن سکتا تھا، اور بنا ماشاءاللہ، اور اسی فتوے کے سماجی اثرات تھے۔ اب آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ایک مفتی تنہا فتویٰ دیتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ایک تقریباً جس پہ 100-150 علماء کے دستخط ہو جائیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو میاں صاحب کے فتوے کے سماجی اثرات پڑے، اور اس وقت مسلم سماج نے برصغیر کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، قادیانیوں سے جو روابط تھے وہ منقطع ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ مرزا قادیانی کو صرف فتویٰ دے کے نہیں چھوڑا گیا، اس کے بعد بھی اس کی پوری خبر لی گئی۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں دو بدو آمنے سامنے بیٹھ کے جتنے مناظرے کیے وہ سب میاں نذیر حسین کے شاگرد ہی ہیں،
جیسے مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا محمد بشیر سہسوانی سے جو تاریخی مناظرہ ہوا وہ بہت مشہور ہے، دہلی میں ہوا، اور پھر دہلی میں وہ مرزا قادیانی ایک بہانہ بنا کے بھاگ گیا۔ تو خیر مرزا قادیانی نے کوئی بھی مناظرہ مکمل نہیں کیا، وہ ہمیشہ راستے ہی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر شرائط ایسی نازل کرتا ہے کہ ان شرائط کو پورا کرنا بھی امر محال ہوتا ہے۔ تو بقول مولانا ثناء اللہ مصری حرف علت کی طرح وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کا وتیرہ رہا۔ تو ایک اور بزرگوار ہیں مولانا حمید اللہ میرٹھی، یہ میرٹھ کے تھے، انہوں نے بھی 1890 کے لگ بھگ مرزا قادیانی سے مناظرہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں۔ وہ تحریری رودات جو ہے مولانا حمید اللہ میرٹھی نے لکھی بھی ہے، اور الحمدللہ مجھے مل بھی گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے توفیق دی تو ہم اسے ایڈٹ کر کے شائع کریں گے انشاءاللہ۔ تو مرزا قادیانی نے جتنے مناظرے کیے ہیں ان میں پھر ایک نام آتا ہے عبدالحکیم کلانوری کا، یہ لاہور کے ہی تھے، یہ بھی سید نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ تو یہ اعزاز سید نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی نے جتنے مناظرے کیے وہ سب میاں نذیر حسین کے شاگردوں سے کیے۔ دوسرا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ایک مباہلہ کیا، جو مباہلہ کیا وہ بھی ایک اہل حدیث بزرگ تھے، صوفی عبدالحق غزنوی۔ یہ مولانا عبدالحق غزنوی کے شاگرد بھی تھے، اور ان سے مباہلہ ہوا، اور اس مباہلے کا نتیجہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مرزا قادیانی 1908 میں مرا، اور صوفی عبدالحق صاحب کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1916 کے لگ بھگ ہوئی ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی کی آخری بات جو عرض کروں گا وہ یہ تھی کہ اس نے ایک دعا کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے، اور میں کہتا ہوں کہ مرزا کی یہ واحد دعا ہے جو قبول ہوئی ہے، ورنہ وہ ہمیشہ اللہ کے دربار میں لعنتی ٹھہرا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی اور جھوٹا سچے کی زندگی میں مر گیا۔ تو 1908 میں یہ بات اس نے کی تھی مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو 1908 میں مرزا مر گیا، اور جس حال میں مرا اور جس مقام میں مرا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو خس کم جہاں پاک والی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو جبکہ مولانا ثناء اللہ مصری جو ہمارے مولانا ہیں وہ 40 سال کے بعد 1948 میں سرگودہ میں آگے وفات پاتے ہیں۔ تو یہ دلیل بین تھے جو کہ واضح میاں صاحب کے شاگردوں کا اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو ہم دوسروں کی کردار کی نفی نہیں کرتے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ احناف نے بھی خدمت انجام دی، اور جس نے کی ان سب بزرگوں کی نیت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ تھا، اس کی چوکھٹ کی چوکیداری تھی۔ اللہ ان سب کے درجات بلند کرے۔ تاہم میاں صاحب کے تلامذہ اور ان کے جو کردار ہے وہ تاریخ میں ہے، اور اس کو زندہ رہنا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہماری اپنے حنفی بھائیوں سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا ذکر ضرور کریں، لیکن ساتھ میں اس کی نفی نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں میاں صاحب کے دوسرے ادوار کی طرف۔ تو میاں صاحب نے اپنے جو اور بڑے کارنامے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے آپ لوگوں کو اور بھی ایک دو چار باتیں جاننی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میاں نذیر حسین دہلوی کو لوگوں نے انگریز کا ایجنٹ بھی کہا ہے، اور یہ ایک الزام ان پر لگتا رہا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ 1857 میں انہوں نے ایک انگریز عورت کی جان بچائی تھی۔ اچھا، وہ عورت زخمی عورت تھی، اور آپ بھی جانتے ہیں شرعی علوم کے پڑھے کہ غیر حربی عورت کو قتل کرنا اسلام نے حکم بھی نہیں دیا بلکہ منع کیا۔ تو غیر حربی عورت کا قتل کرنا جائز بھی نہیں تھا۔ تو 1857 میں ایک عورت جو ہے وہ لاشوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی اور کراہ رہی تھی، اور اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ بہت شدید زخمی حالت میں تھی۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے اس کو اٹھوایا اور اپنے گھر لے گئے، اس کی تیمارداری کی، اور جب امن کی حالت پیدا ہوئی تو اس کو بحفاظت انگریزی کیمپ میں چھڑوا بھی دیا۔ تو یہ بے غرض ہو کے کیا، اس کا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا اس وقت نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو دہلی میں کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو خود میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی زندگی اور ان کے خاندان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ تو ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اصل ان کی امید یہ تھی کہ اللہ راضی ہوگا، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ 1857 میں بہت ساری عورتوں کو بہت سارے لوگوں نے پناہ دیا تھا، تاریخ میں یہ ریکارڈ بھی موجود ہے، اور ایک حنفی عالم بھی ہیں مولانا عالم علی مراد آبادی، تو اور یہ شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد بھی تھے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے ایک انگریز عورت کو پناہ دی تھی۔ تو یہ الزام صرف میاں صاحب پر ہی لگا دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو 1857 میں جن لوگوں نے پناہ دی انہوں نے عورتوں کے ساتھ مورلی کرائم میں بھی مبتلا ہوئے۔ چنانچہ ایک نواب صاحب کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو پناہ دی تھی، انگریز عورت کو، تو جب انگریزی تسلط قائم ہو گیا تو اس عورت نے اس نواب صاحب کو قتل کروا دیا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہاں جب یہ عورت انگریزی کیمپ میں پہنچتی ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے گھر سے، تو وہ وہاں جا کے کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یعنی میاں نذیر حسین دہلوی یہ اس دور کا یسوع مسیح ہے۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت بلند ہے اور میاں نذیر حسین کا کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا، لیکن کیونکہ وہ عورت ایک عیسائی عورت ہے
اور وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتی ہے۔ تو یہ ایک کردار کی بہت بڑی عظمت ہے جو اس نے بیان کی ہے۔ یہ روایت جو بیان کی ہے علامہ عبدالعزیز میمن کی روایت ہے جو ان کی سوانح حیات میں موجود ہے کہ یہ بات اس عورت نے کہی تھی۔ تو اس سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی کردار کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے یہ کسی دنیاوی لالچ میں نہیں کیا، تاہم انگریزوں نے ان کو جو ہے کچھ رقم بطور انعام کی کہہ لیجیے یا ویسے سفارش کے طور پہ دے دی۔ رقم جو ملی ہے اس کی تفصیلات فرامین وغیرہ ان کے سوانحات میں موجود ہیں۔ تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 1857 میں میاں نذیر حسین دہلوی کا گھر مسمار کیا گیا تھا، تو اس کی مسماری کے عوض میں بھی ایک رقم دی گئی تھی۔ تو لوگوں نے، مخالفین نے ان سب رقم کو اکٹھی شمار کر کے میاں صاحب پر جو ہے یہ طعن کر دیا کہ وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، یا انہوں نے ایک انگریز عورت کی جان بچائی تو اس کے صلے میں یہ رقم ملی۔ تو یہ صلے والی بات جو ہے پوری کی پوری درست نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میاں نذیر حسین نے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں لیا، نہ میاں نذیر حسین، نہ ان کے بیٹے، نہ ان کے پوتے، ان میں سے کوئی بھی سرکاری ملازم نہیں تھا۔ پوری زندگی مدرسے سے وابستہ رہے اور پوری زندگی ایک کرائے کے مکان میں رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان کی اخلاص کی دلیل تھی۔ اگر ان کا کوئی ذاتی غرض ہوتا تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور لوگوں نے اٹھایا ہے، اس میں تاریخ میں بڑی مثالیں ملتی ہیں اس کی۔ اب ہم اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ میاں نذیر حسین پہ دوسرا الزام جو لگایا جاتا ہے بڑا، وہ ہے شمس العلماء کا خطاب ملنا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی وفاداری کے نتیجے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تو اس بارے میں آپ کو عرض کروں کہ میاں نذیر حسین کا جو واقعہ 1857 کا ہے، اس کے 40 سال کے بعد 1897 میں میاں نذیر حسین کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا، اور میاں نذیر حسین یہ خطاب پانے والے سب سے معمر بزرگ تھے۔ ان کے پوتے کی عمر کے لوگوں کو بہت پہلے ہی مل گیا۔ تو یہ بات تو عقلاً محال ہے کہ انگریز کو اپنے وفادار کی خبر جو ہے وہ 40 سال کے بعد ہو گئی ہے، جبکہ وہ بہت مشہور شخصیت بھی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میاں نذیر حسین کو انگریزوں نے جو خطاب دیا تھا وہ ان کے علم و فضل کی بنیاد پہ دے دیا تھا، اور سماجی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جیسے حکمرانوں کے مسائل ہوتے ہیں اس کے تحت دیا تھا۔ خود میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس خطاب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور خود سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں اس پہ ایک خبر شائع کی تھی، تو لکھا بھی تھا کہ بھئی اس سال جو ہے ہمارے شہر کے 2 بزرگوں کو خطاب دیا جا رہا ہے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اور سید میاں نذیر حسین دہلوی۔ تو انہوں نے سید نذیر حسین دہلوی کے بارے میں سر سید نے، جو ان کے دوست بھی تھے، رفیق بھی تھے، پرانے واقف کار تھے، لکھا ہے کہ ہمیں کوئی امید یہی ہے کہ ان کو اس خطاب میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوگی، یعنی وہ میاں نذیر حسین کا مزاج جانتے تھے۔ اور واقعہ بھی یہی کہ میاں نذیر حسین کو جب اطلاع دی گئی کہ آپ کو انگریز شمس العلماء کا خطاب دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ہمیں شمس العلماء کہے تو کیا اور میاں صاحب کہے تو کیا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہوں نے کبھی اس پہ فخر کیا ہی نہیں، نہ ان کی کوئی دلچسپی رہی تھی اس کی۔ اور مولانا عبدالحلیم شرر جو سید نذیر حسین دہلوی کی شاگرد بھی ہیں اور ایک اہل حدیث عالم تھے، تو انہوں نے دلگداز ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے، تو اس میں اس پہ ایک مضمون لکھا شمس العلماء کے عنوان سے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شمس العلماء کا خطاب مل کے جو دیا گیا میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو، اس سے میاں صاحب کو تو کوئی عزت اعزاز میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن خود شمس العلماء کے خطاب کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا۔ تو یہ ایک بڑا بہترین جملہ ہے جو اس حوالے سے کہا گیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی نہ میاں صاحب کو شمس العلماء کے خطاب میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ان کی مانوی اولاد یعنی ہم سبوں کو اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ ہم ان کو شیخ الکل کو تو کہتے ہیں، شمس العلماء کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ ایک عرض کرنا تھا۔ تو شمس العلماء کا جو ہم نے پس منظر ہے وہ واضح طور پہ آپ کو بتایا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے اب میں کچھ تاریخی واقعاتی اسباب بیان کروں گا کہ آخر کیا وجہ رہی کہ ان کی کام کو غیر معمولی شہرت مل گئی۔ اچھا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ توفیق من جانب اللہ تعالی ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب کے دور میں بڑے بڑے علماء اہل حدیث مسلک میں بھی کم تھے یا نہیں تھے، جیسے قاضی بشیر الدین قنوجی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، گو کے شاگرد ہیں لیکن معاصر ہیں، اور اس طرح کئی بڑے بڑے علماء ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کہ 100 برس کی عمر دی، دوسرا ان کی طبیعت میں ایک زبردست استقلال تھا، اور وہ جو ہے دہلی میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وہیں بیٹھے وہیں انہوں نے درس دی۔ دہلی ایک مرکزی مقام تھا، اگر وہ جگہ چھوڑ دیتے ادھر ادھر چلے جاتے رامپور، سورج گڑھ یا مختلف مقامات پہ، تو وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ انہوں نے ان کو کئی ریاستوں سے آفر آئی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، حتیٰ کہ نواب سکندر بیگم جو تھیں وہ نواب صدیق حسن خان کی ساس ہوتی ہیں، تو وہ جب گئی میاں دہلی تو میاں صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے تو ہم آپ کو ایک عالیشان مدرسہ بھی دیں گے، آپ کا وظیفہ بھی اچھا ہوگا، آپ وہاں درس دیجیے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ میں تو وہاں چلا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن یہ غریب طلبہ کہاں جائیں گے؟
تو میں یہیں رہوں گا، جو اساتذہ کی جگہ ہے میں یہیں درس دوں گا۔ تو یہ ان کا جو اخلاص تھا، یہ اخلاص بہت قیمتی تھا۔ اس اخلاص کے نتیجے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی برکت ہوئی ان کے درس میں، یہ اس کا ایک بہت بڑا سبب بنی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان آخری دور میں بالخصوص بہت سارے اساتذہ، بہت سارے علماء ایسے بھی تھے جو فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی ان کے پاس مزید اختصاص کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا درس کا حلقہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اچھا، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرا اللہ رب العزت کا احسان عظیم یہ تھا کہ آخر وقت تک ان کے دماغ، ان کی قوا سب مضبوط رہے، مزمحل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مضبوط رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ ان بالکل آخری وقت کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی وفات سے 6 ماہ پہلے تک، جب تک وہ بستر علالت پر نہیں آئے، انہوں نے درس جاری رکھا۔ اور آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کے جو سب سے کم عمر شاگرد ہیں وہ ہیں مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ولادت ہوئی ہے 1307 ہجری میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں تو ہجری لحاظ سے عمر ان کی بنتی میاں صاحب کی وفات کے وقت صرف 13 برس، مگر انہوں نے حدیث پڑھی اور باقاعدہ ان کو حدیث کی سند بھی مل گئی۔ تو یہ بالکل آخری دور کے شاگرد تھے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ میاں صاحب بالکل آخر وقت تک حدیث پڑھاتے رہے اور ان کا فیض جو ہے وہ بالکل آخر وقت تک جاری رہا۔ تو 1902 میں اس عظیم محدث کی وفات ہوئی اور دہلی سے ان کا جنازہ اٹھا، جس میں سارے کیا حنفی کیا حدیث سبھی شریک ہوئے اور مختلف اخبارات اور رسائل نے ان کے بارے میں تعزیتی شذرات لکھے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب میں اختصار کے ساتھ ان کے چند شاگردوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذوق اور آپ کے شوق علم کو دیکھتے ہوئے میں بعض ایسے ہی علماء کا ذکر کروں گا جن کا علم سے بعد میں بڑا گہرا تعلق بھی رہا۔ تو ان کے شاگردوں میں ایک تو بزرگوار ہمارے ہیں مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی علو مرتبت کے لیے، عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی ان کے شاگرد ہیں۔ اسی جملے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا عبداللہ غزنوی عارف باللہ تھے اور بہت اونچا مقام رکھتے تھے، اور ان کے تقوی و طہارت میں جو ہے وہ دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے میں، ان کی اصلاح کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امرتسر جو ہے وہ اس زمانے میں ایک روحانی مرکز بنا ہوا تھا، جہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ قلوب کی صفائی کے لیے، قلب کی صفائی کے لیے وہاں حاضر ہوتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اور یہ بات دیکھی گئی کہ جس نے ان سے استفادہ کیا اس کی کیفیت تزکیہ طہارت قلب کے اعتبار سے بدل گئی۔ تو بہرحال اس معاملے میں ان کا بڑا کردار رہا۔ انہوں نے 1298 ہجری میں وفات پائی اور وہ اپنے استاد کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی ہے، بلکہ استاد کی وفات جو ہے وہ اس کے 22 سال کے بعد ہوئی ہے ہجری اعتبار سے۔ اچھا، میاں صاحب کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم ہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت حدیث سے آپ سبھی واقف ہوں گے۔ انہوں نے سنن نبی داؤد کی 2 شرحیں لکھی ہیں، غایۃ المقصود اور عون المعبود۔ تو غایۃ المقصود انہوں نے 32 جلدوں میں لکھی تھی، لیکن وہ افسوس کہ وہ ساری جلدیں شائع نہیں ہو سکیں، صرف پہلی جلد چھپی ہے، اور اب اس کے کچھ اجزاء مزید دستیاب ہوئے تو 3 جلدوں میں وہ چھپتی ہے اور مل جاتی ہے۔ لیکن عون المعبود جو ہے وہ سنن نبی داؤد کی ایک بہت ہی معروف شرح ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ابھی حال کی شخصیت ہیں اور ان کے محاضرات کافی مقبول بھی ہیں۔ تو محاضرات حدیث میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی اپنے دور کے سب سے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا، یا اگر ہوں گے تو 1-2 ہی ہوں گے، تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی، مبالغہ نہیں ہوگی۔ بہرحال ڈاکٹر محمود احمد غازی حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کاندھلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا جو ہے وہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے عظیم محدث کے لیے۔ تو میاں صاحب کے شاگردوں میں ایک دوسرا نام آتا ہے، وہ ہے مولانا ابو محمد ابراہیم عارفی۔ یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور استعماری دور میں ان کی جو بصیرت تھی وہ بڑی قابل قدر تھی، اور ان کی کچھ کارنامے ایسے ہیں جو ہمارے اصحاب مدارس وغیرہ کو بھی اس سے سیکھنے کے لیے کافی کچھ ملتا ہے۔ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا 1297 ہجری کے لگ بھگ، مدرسہ احمدیہ آرا ایک شہر ہے بہار میں، وہاں ان کا یہ مدرسہ تھا جس کو اس عہد کی یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے۔ اس مدرسے میں سب سے پہلے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا تھا، یعنی طلباء کی رہائش، قیام اور طعام کا انتظام۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جو ہمارے مدارس میں طلباء کی رہائش کی بدعت کا آغاز ہوا ہے یہ اہل حدیثوں سے ہوا ہے، تو یہ بطور مذاق انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، یہاں دوسری خوبی یہ تھی کہ اس مدرسے کا اپنا مطبعہ تھا، یعنی پرنٹنگ پریس تھا جہاں کتابیں چھپتی تھیں اور یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اس مدرسے میں ہر سال ایک سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا جس کو جلسہ مذاکرہ علمیہ کا نام دیا گیا تھا، اور یہاں جو ہے وہ بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے، اہل حدیث بھی آتے تھے، احناف کو بھی دعوت دی جاتی تھی، وہ بھی آتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد بھی یہاں آئے، علامہ شبلی نعمانی، نواب محسن الملک جیسے لوگ جو ہیں وہ اس جلسے میں آیا کرتے تھے۔ اس جلسے کی ہر سال روداد شائع ہوا کرتی تھی
جس سے آپ کو اس میں جو گفتگو ہوا کرتی تھی اس کا اندازہ ہوتا تھا. طلبہ فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی دستار بندی بھی ہوتی تھی. تو یہ بالکل ایک زبردست اور جدید پیٹرن تھا. اس مدرسے نے ایک اور کام یہ کیا کہ انگریزی تعلیم کا آغاز کیا. اس سے پہلے کچھ مدارس ہمیں تاریخی ترتیب میں ملتے ہیں جہاں انگریزی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس مدرسے سے اس پڑھانے کا تسلسل شروع ہوا ہے، تو اس کی ایک اہمیت تھی. تو یہ اس دور کا ایک جدید ترین مدرسہ تھا اور کافی بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا. اور اس دور میں اس مدرسے کے بہت بڑے بڑے شاگردوں نے یہاں سے نکلے اور بڑے بڑے علماء نے یہاں تدریس کی ہے. تو یہ مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا. مولانا ابراہیم آروی تحریک جہاد سے بھی منسلک تھے. انگریزوں کی خفیہ رپورٹوں میں ان کے نام آتے ہیں اور انہوں نے کوشش کی، وہابی تحریک سے منسلک تھے، علماء صادق پور کے ساتھ منسلک تھے. تو ان کا ذکر جو ہے اس میں ملتا ہے. آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا ہندوستان میں وہابی تحریک، اس میں ان کا کافی ذکر ملتا ہے اور رپورٹیں جو انگریزوں کی ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے. تو انہوں نے جو ہے ہجرت کی اور یہ مکہ چلے گئے. تو یہ 1318 ہجری کے لگ بھگ انہوں نے ہجرت کی تھی اور یہ وہاں مستقل طور پہ چلے گئے تھے. وہاں جا کر کے بھی انہوں نے بہرحال ایک بڑی خدمت انجام دی تھی کہ قادیانیت جو ہے وہ وہاں ڈیرے ڈالنے کے پروگرام بنا رہی تھی. تو وہاں شیخ نصیف ان کے شاگرد بنے جو بہت بڑے سلفی عالم ہیں، شیخ جانتے ہیں ان کو. اور شیخ نصیف کی جو ہے نا بڑی خدمات ہیں مسلک سلف کے لیے. وہ مولانا ابراہیم آروی کے شاگرد تھے اور مولانا ابراہیم ان پہ جو اصحاب الحدیث کا رنگ چڑھا تھا وہ مولانا ابراہیم آروی کی صحبت سے ہی چڑھا تھا. یہ بات انہوں نے خود کہی بھی. تو وہاں ایک بڑا اہم کام یہ تھا کہ قادیانیت عرب دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور بالخصوص حجاز مقدس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی. تو میاں نذیر حسین کے عظیم شاگرد مولانا ابراہیم آروی نے وہاں قادیانیوں سے مناظرہ کیا اور ایسی شکست فاش دی کہ پھر وہ کبھی داخل نہیں ہو سکی اور اس کا مقاطع ہی ہو گیا کلی طور پر الحمدللہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو ہمارے ہندی محدث نے دی اور ہندی محدث کے ایک عظیم شاگرد نے دی. اب میں آپ کو ایک دوسری میاں صاحب کی تدریسی زندگی کا پہلو بیان کروں گا کہ ہمارے یہاں عرب دنیا نے آج ماشاءاللہ کافی عروج حاصل کیا ہے. اللہ علمی لحاظ سے ان کے عروج کو ترقی دے اور توحید کا جو پودا ان کے یہاں لگا ہوا ہے وہ اور بارآور ہو. لیکن ایک زمانہ تھا جب انہوں نے تحصیلی علم کے لیے ہندوستان کا رخ کیا تھا اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ہندوستان آئے اور انہوں نے حدیث پڑھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے. اس میں نجد کے کئی علماء کے نام آتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ چند ایک نام لے لیتا ہوں. سلطان ابن سعود کی جو سلطنت قائم ہوئی سعودی عربیہ پہلی، اس میں ان کے قاضی تھے شیخ سعد بن حمد بن عتیق نجدی. یہ بزرگوار جو تھے یہ میاں نذیر حسین کے خاص شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے باقاعدہ حدیث دہلی میں آ کے پڑھی تھی. ان کے ساتھ بھی اور رفقا تھے. تو انہوں نے حدیث پڑھی میاں صاحب سے اور حدیث پڑھ کے وہ وہاں گئے اور میاں صاحب کا فیض لے کے گئے. اچھا، میاں صاحب کے اثرات جب عرب دنیا میں پہنچے تو اس زمانے کا تاثر یہ رہا تھا کہ ان کی جو حنبلیت تھی وہ سلفیت سے کافی حد تک آشنا ہوئی اور ان میں سلفی رنگ چڑھنا شروع ہوا. یہ کریڈٹ ہے جو ہم نہیں جانتے یا ہم اس کو ذکر کم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک پہلو ہے جس پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پڑھ پوتے تھے شیخ ابو اسحاق عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب نجدی. تو یہ جو تھے یہ بھی میاں صاحب کے پاس آئے، انہوں نے حدیث پڑھی اور استفادہ کیا. اچھا، انہوں نے علامہ شمس الحق عظیم آبادی کی تاریخ میں ایک عربی قصیدہ بھی لکھا ہے جو تعلیق المغنی کے آخر میں شامل ہے. تو اس طرح میاں صاحب کے کئی شاگرد نجد میں بھی ہمیں ملتے ہیں. حجاز مقدس میں شیخ ابو بکر خوقیر المکی کا ذکر ملتا ہے جو سلفی عالم تھے اور انہوں نے بطور خاص حدیث جو ہے وہ میاں صاحب سے ہی پڑھی تھی. اسی طرح مراکش میں، چین میں، یہاں سموں پہ عالم اسلام کے جتنے بڑے خطے ہیں وہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ملتے ہیں. میں اب آپ لوگوں کو ایک تاہٹ دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر، تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ذکر کروں گا کہ علامہ عبدالقدوس ہاشمی نے ذکر کیا ہے اپنے ایک مضمون میں کہ وہ مراکش گئے تو وہاں میاں صاحب کے ایک شاگرد سے ملے شیخ ابو النصوح. اسی طرح چین کے شہر شنگھائی گئے تو وہاں ان کو ایک شاگرد ملے شیخ محمد خضر. یہ دونوں میاں صاحب کے شاگرد تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو اتنی وسعت ملی ہے کہ عالم اسلام کا ایسا کوئی خطہ نہیں جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہو اور وہاں میاں صاحب کا کوئی شاگرد نہ ہو. اس کو ممکن ہے آپ لوگ مبالغہ سمجھیں لیکن یہ واقعہ تھا کہ ایسا ہی تھا کہ ان کے شاگرد وہاں پہنچے. تو یہ ان کے درس حدیث کی عظمت تھی. اور آج آپ سب لوگ جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ دراصل حقیقت انہی کے سلسلہ علم کا ایک تسلسل ہے جو آپ تک پہنچا ہے. آپ دراصل آپ اسلاف کی عظمتوں کے امین ہیں، آپ ان کے وارث ہیں اور اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی وراثت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے جو دین کی خدمت میں لگے، دین کی عظیم الشان خدمت آپ سب لوگ انجام دے سکیں. اور میاں نذیر حسین دہلوی کی شاگردوں کی جو خوبیاں تھیں کہ وہ کتنے متحرک ہو جاتے تھے وہ آپ سبوں میں پیدا ہو جائیں.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو شیخ کی فرمائش ہے تو میں اس کا مختصراً ذکر کرتا ہوں. دارالحدیث رحمانیہ دہلی جو ہے وہ ایک بہت عظیم الشان ادارہ ہے. تو وہ اس کے قیام کا سبب جو ہے وہ بعض لوگوں نے مختلف بیان کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے قیام کے جو محرک تھے وہ علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور دہلی میں دو بزرگوار تھے جو تاجر تھے، شیخ عطاء الرحمن اور شیخ عبد الرحمن. یہ دونوں بھائی تھے اور ان کا بڑا کاروبار تھا. تو ایک روایت ملتی ہے اور اس کو کسی تک قابل قبول مانا جاتا ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں. ان کے خاندان کے ایک بچی گمشدہ ہو گیا اور وہ ملا نہیں. تو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اس زمانے میں دہلی آئے ہوئے تھے. تو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نے دعا کی اور درخواست کی گئی. تو خیر بہرحال اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ مل گیا. تو ان لوگوں نے اس پہ کافی صدقہ خیرات کرنے کا پروگرام بنایا. تو مولانا رحیم آبادی نے فرمایا کہ یہ ایک دفعہ کے صدقہ خیرات کی بجائے بہتر ہے کہ آپ کو مدرسہ قائم کر دیں. تو پھر یہ دارالحدیث رحمانیہ قائم ہوا. اچھا، دارالحدیث رحمانیہ کے جو پہلے شیخ الحدیث تھے وہ علامہ احمد اللہ محدث دہلوی تھے، جو پرتاپ گڑھ سے تعلق رکھتے تھے اور دہلی میں ہی بس گئے تھے. اور یہ میاں صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے اور بڑے بڑے کبار علماء کے شاگرد تھے، جن میں علامہ بشیر سہسوانی بھی ہیں، مولانا تلطف حسین عظیم آبادی بھی ہیں اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی بھی ہیں. تو ان کا میاں صاحب محدث دہلوی کے بعد جن لوگوں کی خدمت تدریس کافی وسیع رہی ہے دہلی میں، ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں. ان میں ایک تو ہیں مولانا احمد اللہ محدث دہلوی. آپ لوگوں کی سند جو ہے میں ان دو افراد کے نام زیادہ آتے ہیں، یعنی ان کے توسط سے آپ میاں صاحب محدث دہلوی تک پہنچتے ہیں. ان میں ایک نام ان کا ہے اور دوسرا نام ہے مولانا شرف الدین محدث دہلوی کا. اچھا، مولانا شرف الدین محدث دہلوی جو ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے. ان کی وفات جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوئی تھی. تو دارالحدیث رحمانیہ نے اپنے عہد کی ایک زبردست جدید ترین یونیورسٹی تھی. اس کا جو نظام تھا وہ بڑا اپ گریڈ تھا اپنے دور کے اعتبار سے. اس کا ایک ماہنامہ آرگن رسالہ بھی نکلتا تھا محدث کے نام سے. اس کی فائلیں بھی اب دستیاب ہیں اور اس کی کافی چیزیں اب شائع بھی ہو چکی ہیں. تو مولانا احمد اللہ دہلوی کے علاوہ بڑے بڑے کبار علماء نے وہاں تدریس کی ہے اور وہاں کے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں ان میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. آپ کے پاکستان کے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو پرانے بزرگان ہیں، انہوں نے وہاں سے پڑھا ہے. تو اس طرح ان کا جو سلسلہ علم ہے وہ آج آپ سبوں میں صلاحیت کر رہا ہے، آپ اسی کی وراثت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ دارالحدیث رحمانیہ کا تھا. اچھا، دارالحدیث رحمانیہ بدقسمتی سے 1947 میں سروائیول نہیں کر سکا، تو وہ مدرسہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تاہم ان کی اولادوں نے کراچی میں اسی نام سے دارالحدیث رحمانیہ قائم کیا. سولجر بازار کراچی میں وہ مدرسہ چل رہا ہے. وہاں آپ کو معلوم ہی مولانا حاکم علی رحمانی ایک بزرگ تھے جو وہاں کے پہلے شیخ الحدیث رہے، اور پھر علامہ شیخ عبداللہ ناصر رحمٰن حافظہ اللہ جو ہیں وہ انہی کے شاگرد تھے. تو وہ ایک علمی تسلسل آج کسی نہ کسی شکل میں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا جو فیض ہے وہ جاری ہے علمی اعتبار سے. تو دارالحدیث رحمانیہ کی یہ بہت ہی مختصر سی بات ہے جو میں نے ذکر کی ہے. اس پر ایک مستقل کتاب شائع ہو چکی ہے، ہندوستان سے بھی چھپ چکی ہے اور وہی کتاب پاکستان سے بھی شائع ہو چکی ہے. وہ آپ لوگ پڑھیں تو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور وہاں مولانا ابراہیم سیالکوٹی، حافظ عبداللہ روپڑی، ان سب بزرگوں کے بھی اس مدرسے سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. تو وہ ہمارے تاریخ کی تدریسی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے. تو یہ ایک مختصر سی بات تھی اس کے بارے سے. ٹھیک ہے، سوال ہے نا کوئی دو چار؟ جی وہی ایک سوال آیا کہ کیا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے انگریزوں سے کوئی فائدہ لیا جس کی وجہ سے اہل حدیثوں کو وکٹورین اہل حدیث کہا جاتا ہے؟ اچھا، یہ ہماری گفتگو میں رہا ہے گفتگو کہ میں نے اس پہ بطور خاص کافی باتیں کر بھی دی ہیں کہ میاں نذیر حسین دہلوی نے نہ ان کے بیٹے نے نہ ان کے پوتے نے کسی نے بھی کوئی سرکاری جاب نہیں لی اور وہ کرائے کے مکان پہ ہی رہے. تو فائدہ تو انہوں نے مانوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں لیا. جی، غایت المقصود کی نسبت اون المعبود میں عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اپنے بھائی کی طرف کی. ایسا بھی کافی کرتے تھے اس پہ بات. نہیں، بات یہ سوال تھوڑا سا غلط ہو گیا. غایت المقصود کی نسبت نہیں کی، اون المعبود کی نسبت انہوں نے اپنے بھائی کی طرف کی ہے. اچھا، اس حوالے سے جو مستند ترین بات میں آپ کو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے مولانا حکیم عبدالحی حسنی جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے والد تھے ان کو خط لکھا تھا. تو اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اون المعبود جو 4 جلدوں میں یہ میری ہی تالیف ہے. تاہم میں نے تالیف قلب کی غرض سے جو ہے اپنے بھائی کی طرف اس کی 2 جلدیں منسوب کر دی ہیں. تو یہ ایک واضح بیان ہے. دوسری بات یہ کہ کتاب کے ناشر نے اور اس زمانے کے تمام معاصرین نے اس کا انتظام علامہ عظیم آبادی شمس الحق عظیم آبادی کی طرف ہی کیا ہے.
تو جو کتاب کا ناشر ہے مولانا تلطف حسین، ان کا عرض ناشر موجود ہے جو اس زمانے کا اسلوب ہوتا تھا. اسی طرح میاں نذیر حسین شرح سنن ابی داؤد کے حوالے سے جو خطوط لکھتے ہیں وہ علامہ شمس اللہ کاظمی آبادی کو ہی لکھتے ہیں. اچھا، دوسری اہم بات بڑی قابل غور یہ ہے کہ اصل جو شرح تھی وہ غایۃ المقصود تھی، اور عون المعبود میں جو کچھ بھی ہے اس کا یہ اختصار ہے. اور عون المعبود میں جہاں بھی کہیں اضافہ ہوا ہے تو بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ غایۃ المقصود سے اضافی بات کی گئی ہے. تو یہ تلخیص تھی خالصتاً. اور اگر اس کا کام علامہ کاظمی آبادی نے اپنے شاگردوں سے لے بھی لیا، بھائی سے لے بھی لیا، تو یہ بالکل اسی نوعیت کا کام تھا، کیونکہ اصل شرح تو وہی تھی. چنانچہ جب وہ شرح آگے بڑھتے ہوئے آخری 2 جلدوں کی طرف پہنچتی ہے تو آخری 2 جلدوں میں علامہ کاظمی آبادی کا تنہا ہی کام آتا ہے. تو یہ جب غایۃ المقصود کے اجزاء موجود نہیں تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، آپ عون المعبود اگر پڑھیں تو آپ کو ابتدائی 2 جلدیں جو ہیں وہ زیادہ اختصار والی نظر آتی ہیں، آخری 2 جلدوں میں تھوڑی طوالت ملتی ہے. تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی. تو بہرحال یہ انتصاب لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شرح اصلاً انہیں کی ہے. کتاب کے ناشر نے، اس زمانے کے تمام معاصرین نے، شیخ حسین یمانی کی تقریر بھی ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی کی تقریر بھی ہے. یہ واقف کار لوگ تھے کیونکہ اس دور کے لوگ تھے. ان سبوں نے شارح جو ہے وہ علامہ شمس اللہ کاظمی آبادی کو ہی لکھا ہے. زبانی بھی سوال ہو سکتا ہے. اپنا شیخ صاحب تاروں نے کہا تھا ہم بعد میں آپ کو کبھی کروا دیں گے، کیونکہ سوال ہے تاریخ الدی اس کے حوالے سے برصغیر کے. جی نعمان بیٹا 1857 میں جو فتویٰ جہاد، اچھا آج اس کے عکس بھی موجود ہے، وہ اخبارات بھی مل گئے ہیں جس میں وہ فتویٰ شائع ہوا تھا. اس میں جو سب سے مشہور اور نمایاں نام ہے وہ سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا ہی ہے. اور تذکرہ نظیریہ میں جو ہماری کتاب ہے اس میں نے وہ عکس بھی شائع کر دیا. جی میرے خیال سے آپ لوگوں کا ایک خاص ذوق ہوگا وحدت الوجود کے حوالے سے اور ابن عربی کے حوالے سے، تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں. ویسے تو میں نے تذکرہ نظیریہ میں یہ بات لکھ دی ہے. عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ ابن عربی کے بڑے معتقد تھے. اچھا، ابن عربی سے آج نرم رویہ رکھنے کا رجحان تو ہمارے اسلاف میں بعض لوگوں کا پایا جاتا ہے، بعض نے تکفیر نہیں کی ہے. لیکن میاں نذیر حسین کی زندگی میں ابن عربی کی حیثیت کیا ہے میں یہ پہلے بتا دوں. تو اولاً تو میاں نذیر حسین نہ ابن عربی کے فلسفے سے کوئی تعلق رکھتے تھے، نہ اس کے عقیدے سے کوئی تعلق رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ اس کے کوئی مبلغ تھے، کیونکہ مکاتیب نظریہ میں آپ کو ابن عربی کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اسی طرح ابن عربی کا ذکر معیار الحق میں آیا ہے 2-3 مقامات پہ. ابن عربی کا ذکر جو معیار الحق میں بھی آیا ہے وہ رد تقلید کے باب میں اس کے اقتباسات نقل کیے گئے ہیں. اچھا، شیخ اکبر بھی ابن عربی کو میاں صاحب سے پہلے کہا جاتا رہا ہے، اور ملا عبدالعلی فرنگی محل کے تھے، انہوں نے کہا تھا. تو میاں نذیر حسین نے اس کو صرف ریپیٹ کیا ہے، یعنی کوئی خود سے خطاب نہیں دیا تھا شیخ اکبر کا. یہ بھی ایک الیات سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی لوگوں کو. تو میاں نذیر حسین کا ابن عربی سے کوئی اتنا گہرا واسطہ نہیں تھا جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے، یا اس الیات بعد نماز کی جو روایت تھی اس کو پھیلا کے لوگوں نے زیب داستان کے لیے بڑھا دیا. تو یہ ایک بالکل واضح بات ہے. اور میاں نذیر حسین کے شاگردوں میں مولانا عبداللہ غزنوی ہیں، علامہ شمس اللہ کاظمی آبادی ہیں. تو ان لوگوں نے تو ابن عربی کا رد بھی کیا ہے باقاعدہ. اور مزید تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو تذکرہ نظیریہ میں اس باب میں ہمیں ملتی ہے. بلکہ خود ایک روایت بھی میں نے نقل کی ہے میاں صاحب کے ایک شاگرد کی، جو ابن عربی سے جو ہے نا میاں صاحب کو آخری دور میں بیزاری ہو گئی تھی. تو یہ حکیم ابو تراب عبدالحق امرتسری تھے، اور یہ میاں صاحب کے شاگرد بھی تھے اور خاندان غزنویہ کے فیض یافتہ بھی تھے. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ اقتباس ہم نے تذکرہ نظیریہ میں دیا ہے. ابقات کے حوالے سے شکار رہتا ہے. کس کے حوالے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ. ابقات. اچھا، شاہ اسماعیل شہید کا جو موضوع ہے وہ ایک فلسفیانہ موضوع بن جاتا ہے، اور ان کی کئی چیزیں ہیں، منصب امامت ہے، ابقات ہے. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں برصغیر میں بہرحال فلسفے کی باقاعدہ تعلیم ہوتی رہی تھی، اور آج آپ کے یہاں فلسفے کی ویسی تعلیم نہیں ہے، نہ اس طرح کے اساتذہ ہیں، نہ وہ سلسلہ اسلوب جاری ہے. اسی طرح تصوف کا ایک رجحان بہرحال یہاں پایا جاتا رہا ہے، جیسے صراط مستقیم کتابیں اور دوسری چیزیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی چیزیں یکسر بالکل ختم نہیں ہو پاتی، اس کی تدریجی مراحل ہوتے ہیں. تو ابقات میں جو بھی معاملات ہیں اس کا ترجمہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے کیا ہے، کیونکہ وہ خود صوفی ذوق کے آدمی تھے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے دوسرے تراجم بھی ملتے ہیں پرانی کتابوں میں. تو بہرحال شاہ اسماعیل شہید کے وہ رجحانات تھے، لیکن جب ان کی سلفیت غلبہ پاتی چلی گئی تو یہ فلسفہ جو ہے نا کمزور پڑتا چلا گیا. یہ فلسفے کا رنگ تھا اصل میں. جی، اس وقت ہم اہل حدیث اس احساس کمتری کا شکار کیوں ہیں کہ علوم و فنون کی زیادہ خدمات بالخصوص نصابی کتب کی خدمات کا صحرا احناف کے سار ہیں؟
اصل میں آپ سب لوگ احساس کمتری کے شکار اس لیے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اسلاف کی خدمت سے واقف نہیں ہیں. تو جس دن آپ لوگ واقف ہو جائیں گے تو آپ لوگ ماشاءاللہ احساس کمتری سے باہر نکل جائیں گے. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کتابیں پڑھیں جن میں اسلاف اہل حدیث کی خدمات کا ذکر موجود ہے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنے عظیم کام کیے ہیں. اور میں آپ کو یہاں مختصراً 2-4 بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پرانے بزرگوں نے حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جن کی اولین طباعت اہل حدیث بزرگوں نے کی تھی. تو مطبع انصاری, مطبع خلیل آرا, مطبع فاروقی, ان مطابعوں کی بڑی خدمت ہے. تو اصحاب الحدیث والی جو کتاب ہماری ہے برصغیر میں اصحاب الحدیث, اس میں مطابع کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے. تو ان سارے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا. شرط یہ ہے محرومی سے نکلنے کے لیے کچھ آپ لوگوں کو بھی قدم اٹھانا پڑے گا. تو آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی محرومی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ غیر متعلقہ سوال ہے. یہ نصیر الدین کے بارے میں پوچھا کہ اہل حدیث ہو گئے تھے؟ تو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے, ویسے اہل حدیث تو نہیں ہوئے تھے وہ. جی دفاع حدیث کے حوالے سے. اچھا, دفاع اہل حدیث کے حوالے سے کچھ تو کتابیں جیسے رد تقلید میں ہمارے یہاں 3-4 کتابیں بڑی اہم ہیں. ان میں ایک ہے معیار الحق میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی, وہ ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. اسی طرح الارشاد الی سبیل الرشاد, یہ مولانا ابو یحییٰ محمد شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے اور اپنے انداز کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے. اسی طرح ہماری شروحات حدیث تو بڑی معتبر ہیں اور معروف بھی ہیں اور ہماری درسی سلسلے کا حصہ ہیں, وہ ماشاءاللہ اچھا رنگ پیدا کرتی ہیں. اس کے علاوہ رفع الالتباس عن بعض الناس ہے علامہ شمس الغزنوی کی, جو بخاری کے حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے اور بڑی وزنی کتاب ہے. ہمارے احناف حضرات نے اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعض دفعہ عربی کتاب کا جواب انہوں نے اردو میں دیا ہے, اور پوری کتاب میں انہوں نے کہیں بھی اس کتاب کا اقتباس دینے کی ہمت نہیں کی ہے, تو ویسے ہی جواب دیا ہے. تو اس طرح کی کئی کتابیں ہیں. اچھا, اگر ہم تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیں تو تاریخ اہل حدیث میں آپ حضرات کو جن کتابوں سے شغف پیدا کرنا چاہیے, ایک تو مولانا غلام رسول مہر کی کتابیں ہیں, وہ آپ پڑھیں تو آپ کی کافی محرومی دور ہو جائے گی انشاءاللہ, کہ ہم نے عظیمت کے باب میں کیا داستان رقم کی ہے. جماعت مجاہدین, سید احمد شہید اور سرگزشت مجاہدین, یہ 3 کتابیں بالخصوص ان کی ہیں. اس کے علاوہ اختصار کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی ہے, وہ بڑی اچھی کتاب ہے اور ایک طالب علم کو پڑھنی چاہیے. ہمارے عظیم عظمت رفتہ سے آپ کو واقفیت ہوگی. اسی طرح مولانا مسعود عالم ندوی کی ایک مختصر سی کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک. تو یہ مختصر ہے لیکن بڑا پر اثر ہے, تو یہ بھی تاریخ کے حوالے سے بڑی مفید چیز ہے. تو ہمارے یہ پرانی کتابوں میں یہ ایک اہم قابل ذکر کتاب ہے. اسی طرح مولانا نذیر احمد رحمانی کی کتاب ہے اہل حدیث اور سیاست, تو وہ بھی تاریخ کے اعتبار سے ایک بڑی اچھی کتاب ہے. اور اسی طرح ہمارے یہاں سوانی کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ مختلف لوگوں کی ہیں, تو وہ بھی پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ طریقہ حدیث ڈاکٹر بہاؤالدین یہ کیسی ہے؟ دیکھیں, جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے وہ فنی اصولوں کے مطابق لکھی جاتی ہے. اگر آپ تاریخ لکھ رہے ہیں تو وہ تاریخ ہونی چاہیے, وہ دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے اسلوب دیکھے جاتے ہیں کہ وہ تالیف ہے, تصنیف ہے یا جمع و ترتیب ہے. تو تاریخ اہل حدیث پہ سب سے پہلے کام کیا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے لکھی تاریخ اہل حدیث. اچھا, وہ اس کی پہلی جلد تھی, ان کی تاریخ اصلاً شروع ہونے والی تھی, وہ اس میں مباحث ہیں, بیسکلی ہمارے عقیدے کو واضح کیا گیا ہے. تو ان کا کام آگے بڑھا نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے ایک بنیاد رکھی. اس کے بعد تاریخ حدیث کے حوالے سے جو ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کا کام ہے, یہ جمع و ترتیب والا کام ہے. اس میں انہوں نے کتابیں شامل کر دی. اب جیسے معیار الحق انہوں نے پوری 4تھی جلد میں شامل کر دی ہے. اب معیار الحق تاریخ کی کتاب اصلاً نہیں ہے, تو یہ جو ہے ایک ملغوبہ ہے جو تیار ہو رہا ہے اس میں. مگر اس کا ایک بڑا فائدہ البتہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں, کہ ہماری بہت ساری پرانی تراث زندہ ہو رہی ہیں, یہ محفوظ ہو رہی ہیں, یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اس کو ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں گے, یہ تاریخ ہے تو یہ تاریخ نہیں ہے. بہرحال تذکرہ نظریہ دبستان نظریہ جو کتنی جلدوں میں ہو جائے گی مکمل؟ تذکرہ نظریہ تو مکمل ہو چکی ہے 2 جلدوں میں. یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی سوانحات پر ہے اور ہم نے اس کو سوانحات پر ہی رکھا ہے. دوسری کتاب دبستانی نظریہ ہے جو ان کے شاگردوں کے حالات پر ہے. یہ 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں, 4تھی الحمدللہ یہ میں مکمل کر کے آ رہا ہوں. تو اب جو ہے نا یہ 6 جلدوں تک تو جائے گی, کم از کم 6 سے 7 بھی ہو سکتی ہے. 5ویں 6ٹھی جلد میں آپ کے پنجاب کا بڑا تفصیلی ذکر آئے گا انشاءاللہ اس میں. بیٹا کوئی سوال ہے ایک آدھ, ورنہ پھر کلاس شروع کریں. کسی کے ذہن میں؟ جی سیورمان صاحب. بخاری کا جو حاشیہ ہے وہ مشہور اختلاف جو ہے سہارنپوری صاحب کا ہے, میاں صاحب کا اس میں ہے کوئی عمل رکھا؟ اس کا واقعہ جو ہے نا وہ سیرت البخاری میں ویسے موجود بھی ہے اس بات میں, کہ سیرت البخاری میں مولانا دوسرا ہمارے اوپر یہ لکھا ہے
مولانا احمد علی سہارنپوری کا میاں صاحب سے ایک تعلق تھا، وہ آتے تھے، علمی معاملہ جس طرح اہل علم میں روابط ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جو حاشیہ ہے وہ میاں صاحب کا حاشیہ ہے، حاشیہ ان کا اپنا ہی ہے اور ان کی پوری حنفیت کے ساتھ ہے، تو وہ حاشیہ اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ وہ ان کا ہی حاشیہ ہے۔ میاں صاحب نے حاشیے لکھے ضرور تھے جو ضائع ہوئے، تاہم ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ مولانا عبدالسلام مبارک پوری نے جب میاں صاحب سے بخاری پڑھی تھی تو وہ ان کے نوٹس جو ہے نا وہ اپنے حاشیے میں لکھتے تھے، وہ محفوظ ہیں، اور اللہ نے چاہا تو شاید وہ جلد تباہ بھی ہو جائیں گے، نہیں ہوئے نہیں ہیں تو جی۔ یہ ابو سلمان شاہ جہاں پوری یہ کیسے تھے کراچی والے آپ کو؟ اچھا یہ بھی ویسے سوال تو غیر متعلقہ ہے، لیکن کیونکہ میرے براہ راست روابط ہیں تو میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ اصلاً یہ حنفی تھے اور دیوبند کی جو تحریکی ذوق والا طبقہ تھا، یعنی مولانا حسین احمد مدنی والا، مولانا عبید اللہ سندھی والا، اس سے یہ متاثر تھے۔ اچھا عقیدے میں یہ اہل حدیث مسلک کو پسند کرتے تھے، یہ ان کا رجحان تھا، تو مولانا ابوالکلام آزاد سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے اور یہ اہل حدیث بزرگوں سے تعصب نہیں برتتے تھے، تو یہ ایک اچھی بات تھی، اور کافی انہوں نے اپنے مسلک کے لحاظ سے تاریخ لکھی ہے اور اس ظاہر اسی تاریخ کو لکھا ہے تو اس کو فوکس کیا انہوں نے۔ ان کی لائبریری میں کوئی مخطوط وغیرہ ہماری چیزیں کافی ہیں؟ اچھا ان کی لائبریری اب ان کے پاس نہیں ہے، اول تو ان کا انتقال ہو چکا، اور انہوں نے انتقال سے پہلے کافی پہلے اپنی لائبریری جو ہے نا کتب خانہ رشیدیہ والوں کو دے دی تھی، تو ان کا ایک مدرسہ ہے وہاں وہ لائبریری ہے اچھا ان کے پاس مخطوطات تو کافی تھے، اور آپ لوگوں کو یہ شاید علم میں ہو کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ ان کا کتب خانہ جلا بھی دیا گیا تھا، ہنگامے کی فساد کی زد میں آ گیا تھا، ارادتاً نہیں جلایا گیا تھا لیکن فساد کی زد میں آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کتابیں جمع کرتے رہے، تو یہ ان کا جو شوق تھا یہ آخر وقت تک تھا، اور میری ان سے آخر وقت تک بھی ملاقات رہی ہے۔ تو ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری مولانا آزاد کی کافی چیزیں جمع کر لی تھیں انہوں نے، اور بہت ساری چیزیں تھیں، ان میں ایک مخطوطہ دریافت کیا تھا انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، میں اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو مخطوطہ تھا وہ انہوں نے دریافت کیا تھا، اور انہوں نے ایک پوری کتاب تیار کی تھی جس میں شاہ اسماعیل شہید کے حوالے سے مولانا آزاد نے جہاں جہاں لکھا ہے اس کو یکجا کر دیا، پھر حاشیہ وغیرہ جو بھی لگایا انہوں نے، یہ انہوں نے دی ہے کتب خانہ رشیدیہ کو چھاپنے کے لیے۔ تاہم شاہ اسماعیل شہید کی شخصیت اور مولانا آزاد کا قلم یہ دونوں ایسے تھے جو ان کی طبقے کی چیز نہیں تھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کتاب تو شائع نہیں کی، تاہم وہ مقالہ جو ایک یادگار اکابر کے نام سے ایک اشاعتی سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے کتب خانہ رشیدیہ والوں نے، تو وہ انہوں نے شائع کیا، اس میں شاہ اسماعیل شہید پر ایک خاص نمبر ہے، اس میں یہ پورا مقالہ موجود ہے مولانا آزاد کا۔ اچھا مولانا آزاد کے قلم نے جو ہے نا تقلیدی کافی دھجیاں بکھیری ہیں اپنے مقالے میں، تو اس کا زائل کرنے کے لیے پھر ایک دوسرا مقالہ بھی انہوں نے شامل کیا ہے کہ تاکہ اس کا اثر زائل ہو، تو بہرحال مولانا آزاد کا جو اثر تھا وہ اپنا عروج پر تھا، تو وہ بہرحال وہ مقالہ چھپا ہوا موجود ہے۔ مولانا آزاد صاحب کی کتاب چھپ گئی ہے؟ کتاب تو نہیں چھپی، جو ڈاکٹر ابو سلمان نے ایڈٹ کی تھی نا وہ نہیں چھپی ہے، البتہ مقالہ ان کا شائع ہو گیا۔ اسی طرح مولانا آزاد کے فتاوے بھی جمع کیے تھے مولانا ابو سلمان، ڈاکٹر ابو سلمان صاحب نے، اچھا یہ فتاوے بھی انہوں نے ان کو ہی دے دیے تھے، گو کہ میرا ان سے رجحان تھا کہ آپ یہ ہمارے طبقے میں تھے، کیونکہ ان کے فتاوے حنفیوں کو سوٹ تو نہیں کر سکتے تھے، گو کہ ہمارے یہاں بھی شاید کچھ خلفشار مچ جاتا لیکن بہرحال حنفیوں کو بالخصوص سوٹ نہیں کرتے، تو وہ فتاوے بھی افسوس ہے کہ آج تک شائع نہیں ہوئے جو مرتب کر لیے تھے ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب۔ کوئی ایسی 4-5 نادر کتابیں جو چھپی نہیں ہیں جو اہل حدیث علماء کی اس والے سے کوئی رحم نہیں کر؟ چلیے دو چیزیں ضائع ہوئیں، اب ان جو موجود ہیں۔ مولانا آزاد اپنی جو طبیعت ہے ان کا جو مزاج ہے، اگر ان کو کسی بھی مسلک کے خانے میں ڈالا جائے گا تو وہ پھر اہل حدیثی مسلک میں یہ گنجائش بنتی ہے کہ ہم ان کو قبول کریں، باقی وہ حنفی تو کسی شکل میں بھی نہیں تھے۔ اچھا وہ ہمارے معروف معنوں میں آج جو رجحان چل پڑا ہے کہ اہل حدیث کو بھی باہر نکال دیتے ہیں، تو پھر تو وہ باہر ہی ہیں، لیکن اگر داخل ہو سکتے ہیں تو ہماری طبقے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسی کتابیں مخطوط ہیں جو ابھی چھپی نہیں ہیں؟ آپ کے پاس کافی ذخیرہ ہے۔ نہیں میرے پاس کافی ذخیرہ نہیں ہے، البتہ ابھی ذکر آیا تھا تو میں یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری جب اپنے آخری سفر ہند پر گئے تھے تو وہ تذکرہ جو مولانا آزاد کی معروف کتاب ہے وہ لے کر آئے تھے، تو اس پہ وہ نسخہ تھا جس میں مولانا آزاد نے اضافے بھی کیے ہیں اور قلم زد بھی کچھ چیزوں کو نشان زد بھی کیا، تو وہ نسخہ ان کے پاس تھا اور جاتے جاتے وہ نسخہ وہ مجھے دے گئے تھے، تو یہ ایک چیز ہے میرے پاس۔ حکیم اجمل خان دو ہیں، ایک تو اصل مشہور ہیں مسیح الملک جن کو کہا جاتا ہے، وہ میاں صاحب ان کے بڑے بھائی میاں صاحب کے شاگرد بھی تھے حکیم عبد المجید دہلوی، لیکن حکیم اجمل خان بہرحال اہل حدیث نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے بہرحال خاندانی اعتبار سے۔ جی
کلیات کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، جیسا کہ انہوں نے کچھ حوالے دیے تھے کہ فقہ کے اندر بہت ساری غیر شرعی چیزوں کو انہوں نے کہا کہ جیسا کہ زنا کی کمائی جائز ہے، لینا ہوئی تصاوا، اس طرح کا وہ کتاب ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں. ویسے مولانا آزاد کا ذوق یہ نہیں تھا کہ اس طرح کی کتابیں لکھتے، تاہم ان کے پاس سوالات آتے تھے، وہ اس کے جوابات دے دیتے، تو فقہی سوالات بھی آتے تھے، تو اس کا ایک مجموعہ جو ہے نا وہ مولانا ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب نے ایڈٹ بھی کیا تھا. اچھا وہ پورب اکیڈمی ہے لاہور میں، اس نے شائع بھی کیا افادات آزاد کے نام سے، اس میں یہ اس طرح کی فقہی سوالات جو ہیں ملتے ہیں. ممکن ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اس میں مل بھی جائے. انشاءاللہ دعا کریں شیخ صاحب دوبارہ تشریف لائیں، آپ کو استفادے کا موقع ملے.